سب سے اہم معاملہ تو یہ ہے چیف جسٹس صاحب نے دھوبی پٹکا مارا، کس کو مارا ہے اور کس کو پچھاڑ دیا چیف جسٹس صاحب نے۔ دوسرا مذاکرات کا معاملہ ہے، مذاکرات کی تاریخ پھر آ گئی، اب تحریک انصاف تذبذب کا شکار ہے۔ میں کیڑے پاسے جاواں، میں منجی کتھے ڈاواں، کچھ یہ کہتے پھر رہے ہیں بحث علی گوہر صاحب۔ اور ان سب سے بڑا معاملہ جو ہے وہ ہے السلام علیکم، میں امداد سمرو۔ میرے سامنے کافی سارے معاملات پڑے ہوئے ہیں۔ سب سے اہم معاملہ تو یہ ہے کہ چیف جسٹس صاحب نے دھوبی پٹکا مارا ہے، کس کو مارا ہے اور کس کو پچھاڑ دیا چیف جسٹس صاحب نے، ایک تو اس پر بات کریں گے۔ دوسرا مذاکرات کا معاملہ ہے، مذاکرات کی تاریخ پھر آ گئی، اب تحریک انصاف تذبذب کا شکار ہے۔ میں کیڑے پاسے جاواں، میں منجی کتھے ڈاواں، کچھ یہ کہتے پھر رہے ہیں بحث علی گوہر صاحب۔ اور ان سب سے بڑا معاملہ جو ہے وہ ہے یونیورسٹیز کے وی سیز کا معاملہ، یعنی یونیورسٹیز کے جو وائس چانسلرز وہ کس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں، جنسی ہراسمنٹ میں ملوث ہوتے ہیں، مالی کرپشن میں ملوث ہوتے ہیں، اور اس کے بعد اگر حکومت اپنا جو قانون تبدیل کرے، جو اس کا اختیار ہے اسمبلی کا، اگر اس طرف بڑھے کہ یونیورسٹیز کو بہتر بنایا جائے تو ہڑتالیں کروا دیتے ہیں۔ بدماشی، ایک پراپر بدماشی کا جو ماحول ہے، اس پر بھی میں آپ کے سامنے گزارشات رکھوں گا۔ اور آج قومی اسمبلی میں اور سینٹ کے مشترکہ اجلاس میں کچھ قوانین پاس کیے گئے، اور کوئی 18 منٹ میں 8 قوانین پاس کیے گئے۔ ویسے یہ ریکارڈ پر ریکارڈ بنا رہی ہے ہماری پارلیمنٹ، اتنا جلدی، مطلب بغیر کسی ڈسکشن کے۔ خیر، کوئی اتنے امپورٹنٹ معاملات نہیں تھے، لیکن جب امپورٹنٹ معاملات تھے بھی تب بھی یوں آنن فانن منٹوں میں، دنیا کی شاید ہی کوئی پارلیمنٹ ایسی ہوگی جو اتنی تیزی کے ساتھ قانون سازی کرتی ہو۔ اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ قانون بنائے فوری جاتے ہیں، عمل نہیں ہوتا، لیکن یہ وہ قانون نہیں تھے۔ تو اس پر آج اپوزیشن نے احتجاج کیا اور شور شرابہ کیا، اور وہی اردلی وزیر اعظم کے نعرے لگے، اور عمران خان کی رہائی کی باتیں ہوئیں، اور وہی جو طریقہ ہے تحریک انصاف کا، ایوان کو نہیں چلنے دینا، کیونکہ عمران خان صاحب نے کہہ دیا ان کو کہ جی میں حیران ہوں کہ 26 نومبر ہو گیا، اس کے باوجود آپ قومی اسمبلی کا اجلاس چلنے دیتے ہیں۔ فرق نہیں پڑتا، حکومت کا ایجنڈا، حکومت کی جو بزنس ہے وہ نہیں رکتا اس طرح کے احتجاج سے، وہ چل رہا ہے۔ اور اس طرح کا احتجاج حکومت جو سیاہ کرے سفید کرے، اس میں معاونت یا سہولت کاری کا کردار ادا کرتا ہے، تو پی ٹی آئی وہ سہولت کاری کا کردار ادا کر رہی ہے۔ آج حالت یہ تھی کہ 8 بل جب پیش کیے گئے اور 18 منٹ میں منظور بھی ہو گئے، تو چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری صاحب، جو ابھی جب میں بات کر رہا ہوں تو اس وقت ان کا اجلاس سی کا چل رہا ہوگا، جس میں انہوں نے حکومت کے متعلق فیصلہ کرنا ہے، حکومت کے ساتھ ان کے جو گلے شکوے ہیں ساری باتیں وہ رکھیں گے، اور اس کے بعد اپنا فیصلہ کریں گے۔ اور آج انہوں نے پریس کانفرنس بھی کرنی ہے، اور کہا جا رہا ہے کہ بڑی دھواں دھار قسم کی پریس کانفرنس ہوگی اسلام آباد میں۔ تو بہرحال وہ جب پریس کانفرنس ہو جائے گی تو اس پر بات کریں گے۔ تو بلاول بھٹو زرداری صاحب جب ایوان میں پہنچے تو پتہ چلا کہ ایوان تو اجلاس تو ملتوی ہو چکا، کارروائی ہو چکی، یعنی اتنا تیزی کے ساتھ اجلاس کی کارروائی ہوئی، اس طرح نہیں ہونا چاہیے۔ پیکا آرڈیننس جس طرح منظور کیا گیا، اس میں کافی ساری چیزیں مناسب ہیں، زبردست ہیں، ہونا چاہیے تھا، اور بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو نہیں ہونی چاہیے۔ کل کو یہ پیکا قانون میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ نواز شریف صاحب کی حکومت میں 2016 میں بنا تھا، اور اس کے بعد عمران خان صاحب تو لاڈلے تھے، پی ٹی آئی والے لاڈلے تھے، وہ لوگوں کی پگڑیاں اچھالتے رہے، ان کے خلاف کبھی کسی عدالت نے کارروائی نہیں ہونے دی، اور بعد میں مسلم لیگ نون کے گجرانوالہ کے کارکن یا لاہور کے کارکن سارے جیلوں میں پڑے ہوئے تھے، ان کو اٹھا لیا گیا تھا، یہاں تک کہ پی ڈی ایم کی حکومت آنے کے بعد بھی ان کے مقدمات ختم نہیں ہوئے، ایف آئی اے ان کے پیچھے، اور وہ بیچارے آگے، اور ایک کارکن تو یہاں ہمارے دفتر آئے اور وہ بیچارے آنسوؤں کے ساتھ روئے کہ یار ہم نے کوئی ایسا کچھ نہیں کیا تھا، لیکن اس آرڈیننس، اس قانون کے ہم آگے اپنا ایف آئی اے کی زد میں آ گئے، ایف آئی اے کی پکڑ میں آ گئے، اور اب رانا ثناءاللہ صاحب وزیر داخلہ تھے، ہمیں ہاتھ ہی نہیں پکڑاتے۔ تو اس طرح کی صورتحال بھی ہوئی۔ تو بہرحال یہ جو قوانین دیکھ بھال کے بنانے چاہیے، یہ صرف اور صرف ایمرجنسی کی بنیادوں پر نہیں ہونا چاہیے، ان کے لانگ ٹرم ایفیکٹ ہوتے ہیں، اثرات ہوتے ہیں۔ اچھا جی، آج وہ میں یونیورسٹیز والے معاملے پر آتا ہوں۔ ایک معاملہ چل رہا ہے، پاکستان کی سپریم کورٹ بدقسمتی کے ساتھ تقسیم نظر آ رہی ہے۔ سپریم کورٹ میں یہ تقسیم پرانی ہے، اور اس تقسیم نے جو ہے نا اپنا ایک واضح شکل جو اختیار کی، وہ عمر عطا بندیال صاحب کی عدالت میں، گلزار صاحب کی جب سربراہی میں جو چیف جسٹس کام کر رہی تھی اس میں، اور پھر ظاہر قاضی فائصہ صاحب کی سربراہی میں جو عدالت تھی اس میں بھی، کیونکہ وہ جو اپنا ہم خیال گروپ تھا وہ تکلیف میں تھا، اور اب
جسٹس یہ آفریدی صاحب آئے تب بھی وہ سلسلہ چل رہا ہے. اب میں نہیں کہہ رہا، فیصلوں کی بنیاد پر ان کے اوپر الزام لگتا ہے، چاہے مخصوص نشستوں کا فیصلہ ہو یا 26ویں آئینی ترمیم کے متعلق خط لکھ لکھ کر یہ بتانا کہ جی مجھے 26ویں آئینی ترمیم منظور نہیں ہے، جسٹس منصور علی شاہ صاحب. تو اب جسٹس منصور علی شاہ صاحب کے اوپر حکومت کا الزام ہے، ان کے عمران خان کے مخالفین کا الزام ہے، یا انڈیپینڈنٹ وکلاء جو ہیں ان کا الزام ہے کہ جی وہ کسی نہ کسی طرح ایسے فیصلے دے رہے ہیں جن کا سیاسی فائدہ پی ٹی آئی کو ہو رہا ہے، اس طرح معاملات کو لے کر جانا چاہ رہے ہیں. اور عمران خان صاحب نے ایسا کام کر دیا کہ منصور علی شاہ صاحب جو ہیں وہ چیف جسٹس بن سکتے تھے اگر عمران خان صاحب بونگیاں نہ مارتے. مخصوص نشستوں کا فیصلہ جس انداز میں دیا گیا، منصور علی شاہ صاحب اور دیگر 7 جج صاحبان نے دیا، اس کے بعد عمران خان صاحب یہ کہنا شروع ہو گئے کہ منصور علی شاہ صاحب چیف جسٹس بنیں گے یہ حکومت گھر چلی جائے گی. تو پھر حکومت اور اسٹیبلشمنٹ وہ سارے انہوں نے ٹلیاں کھڑ کی. انہوں نے کہا یار اگر یہ منصور علی شاہ صاحب کا راستہ نہیں روکا گیا تو پھر عدم استحکام کی اتھاہ گہرائیوں میں ملک چلا جائے گا. ڈیفالٹ سے ہم نے بچایا ملک کو، ڈیفالٹ میں چلا جائے گا. ظاہر عدم استحکام، پھر حکومت ختم ہو جائے، مطلب ایک خدشہ تھا نا. جو عمران خان تو یقین کے ساتھ یہ بات کرتے رہے نا کہ منصور علی شاہ صاحب کو آنے دیں، حکومت گھر چلی جائے گی اور 4 حلقے کھلیں گے اور دسمبر تک حکومت نہیں ہوگی. اب بھی کل پرسوں عمران خان صاحب نے کہا کہ جی چند دنوں کی مہمان ہے حکومت، خیر اب تو بھوکلاہٹ کا شکار ہے، تب ان کو امید تھی، آس تھی، اب بہکی باتیں کر رہے ہیں. اور شاید یہ جو معاملہ چل رہا تھا 26ویں آئینی ترمیم والا، جو منصور علی شاہ صاحب کی عدالت میں مقدمہ کچھ تھا اور لے کر وہ 26ویں آئینی ترمیم کی طرف جا رہے تھے، تو شاید اس بنیاد پر عمران خان صاحب یہ بات کر رہے تھے. تو تقسیم عدالت کے اندر جو ہے وہ بہرحال ہے. اب اس کو کوئی انکار کرے، کوئی کہے کہ نہیں عدالت تقسیم نہیں ہے، اور اس تقسیم کے اندر بہت زیادہ سیاسی جو تقسیم ہے نا وہ جو ہے وہ ایک اس کی وجہ ہے سیاسی تقسیم سوسائٹی کے اندر. ظاہر ہے جب معاشرہ تقسیم ہو جاتا ہے تو پھر وہ تقسیم کوئی ایک جگہ پر نہیں رکتی، وہ تقسیم پھر ہر شعبے میں چلی جاتی ہے. اسٹیبلشمنٹ ہو، عدلیہ ہو، سیاست کے اندر تو تقسیم ہونا یہ تو اچھی بات ہے. بھائی ایک حکومت ہوتی ہے، ایک مخالفت اپوزیشن ہوتی ہے، ایک پولیٹیکل پارٹی کا ایک نظریہ ہوتا ہے، دوسری پولیٹیکل پارٹی کا دوسرا منشور ہوتا ہے. تو وہ مخالفت تو اس کو اگر آپ نے جو بہتر انداز مہذب انداز میں اس کو لے کر چلا جائے تو وہ تو ایک بہترین چیز ہے، وہ تو ہونی چاہیے. لیکن عدالت کے اندر تقسیم یہ کبھی دنیا میں نہیں سوچا جاتا. عدالت میں اختلاف رائے ہوتا ہے فیصلوں کے اندر، اس طرح کی تقسیم نہیں ہوتی کہ جی ہمارے جج اور تمہارے جج. کل جو احسن بھون صاحب نے کہا نا کہ بدقسمتی یہ ہے کہ یہاں پر ہمارے چیف جسٹس اور ان کے چیف جسٹس لگا ہوا ہے معاملہ، ہماری سپریم کورٹ اور ان کی سپریم کورٹ لگا ہوا ہے معاملہ، اس سے ہمیں نکلنا ہوگا. تو بہرحال توہین عدالت کا معاملہ تھا، معاملہ بینچ بنانے کا اختیار کا معاملہ تھا. تو اس میں نظر عباس جو ایڈیشنل رجسٹرار ہیں ان کو جسٹس منصور علی شاہ صاحب اور اپنا جسٹس عقیل عباسی صاحب اور ان کی عدالت نے توہین عدالت کا نوٹس جاری کیا تھا. کل فیصلہ محفوظ ہو گیا تھا اور یہ کہا جا رہا تھا تحریک انصاف، میں کوٹ کر رہا ہوں، صدیق جان بلوچ نے اپنے ویلاگ میں کہا کہ آج 11:30 بجے تک فیصلہ سنایا جائے گا. انہوں نے کہا فیصلہ نہیں آیا. لیکن اس سے پہلے کیا ہوا، وہ جو ایڈیشنل رجسٹرار ہیں نظر عباس صاحب، انہوں نے پٹیشن دائر کر دی اور انٹرا کورٹ اپیل دائر کر دی. اور ان کی انٹرا کورٹ اپیل پر جو دھوبی پٹکا چیف جسٹس صاحب نے مارا. اب ظاہر ہے یہ کوئی ایویں تو نہیں معاملہ چل رہا، کیونکہ براہ راست سوال جو کیا گیا تھا وہ چیف جسٹس صاحب اور جسٹس امین الدین خان صاحب یعنی سربراہ آئینی بینچ اور چیف جسٹس صاحب کے اوپر سوال کیا گیا تھا. اور ان کے اوپر یہ تھا کہ جی عدالت انہوں نے بھی اپنا بادی نظر میں توہین عدالت کی ہے، انہوں نے ایک عدالت جوڈیشل آرڈر نظر انداز کیا ہے، لیکن ہم تحمل کا مظاہرہ کرتے اس طرف ہم نہیں جاتے. لیکن نظر عباس صاحب کے معاملے کو انہوں نے لے لیا ہوا تھا. اور پھر یہ کہ اختیار جو بینچ بنانے کا یعنی 26ویں آئینی ترمیم، پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ، سب کو لپیٹنے کا ایک نظر آ رہا تھا کہ جب ہم فل کورٹ بنانے کا آرڈر جاری کر دیں گے پھر تو فل کورٹ، تو منصور علی شاہ صاحب خط لکھ کر کہ جی فل کورٹ بنائیں 27ویں آئینی ترمیم کے خلاف پٹیشن نہیں سنی گئی. تو بہرحال اب اس میں ظاہر معاملات ایسے نہیں ہوتے، آٹو پہ کچھ نہیں لگا ہوتا، پراپر ایک چیزیں چل رہی ہوتی ہیں. تو اگر ایک فریق سیاست کرے گا تو دوسرا بھی کرتا ہے پھر. تو بہرحال نظر عباس صاحب نے انٹرا کورٹ اپیل دائر کی اور ان کی انٹرا کورٹ اپیل پر
چیف جسٹس اپنا سپریم کورٹ کے جو ظاہر ججز کمیٹی نے بنایا 6 رکنی بینچ بنا دیا، جسٹس جمال مندوخیل صاحب کی سربراہی میں، جسٹس محمد علی مظہر، جسٹس اطہر من اللہ صاحب، جسٹس حسن نظر رضوی، جسٹس شاہد وحید اور جسٹس مسرت ہلالی۔ کافی بیلنسڈ بینچ معلوم ہو رہا ہے، اور اس میں 27 جنوری کو یہ سماعت کرے گا اور 1 بجے انٹرا کورٹ اپیل کی سماعت ہوگی، اور 27 جنوری کو ہی جو 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف جو پٹیشنز ہیں جو منصور علی شاہ صاحب کہہ رہے تھے کہ سنی جائیں، فل کورٹ میں سنی جائیں، اس کے لیے وہ فیصلہ کرنا چاہ رہے ہوں گے فل کورٹ کا، تو وہ بھی جو ہے وہ 27 جنوری کو، ایک 8 رکنی بینچ پہلے بنا دیا گیا تھا تو وہ بھی 27 جنوری کو فیصلہ کرے گا، یعنی سوموار۔ اسی حساب سے جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے جو فیصلہ محفوظ کیا ان کی سربراہی میں جو 2 رکنی بینچ نے، اسی حساب سے ان کے پاس 1.5 دن ہے ٹوٹل، کل کا دن اور پھر سوموار 1 بجے سے پہلے وہ جو فیصلہ دیں گے، اس کے بعد وہ جو 6 رکنی بینچ ہے وہ بیٹھ جائے گا، تو 1.5 دن میں منصور علی شاہ صاحب فیصلہ کیا دیتے ہیں، یہ بھی ممکن ہے کہ وہ اپنا کل ہی کوئی فیصلہ دے دیں، سوموار کو دے دیں، عدالت ہے اتوار کو بھی دے سکتے ہیں، یہاں تک کہ منصور علی شاہ صاحب کا جو مخصوص نشستوں والا فیصلہ تھا 8 رکنی بینچ کا، انہوں نے تو اس دن وضاحتی نوٹ جاری کیے 2 بار، جس دن 26ویں آئینی ترمیم کے لیے پارلیمنٹ کا اجلاس ہو رہا تھا، اس دن وضاحتی نوٹ جاری کیے تھے، براہ راست پارلیمنٹ کی کارروائی پر اثر انداز ہونے کی کوشش کی گئی تھی، تو کوئی پتہ نہیں ہے 2.5 دن ہو جائیں، عدالت تو گھر میں بھی عدالت ہوتی ہے، ڈرائنگ روم میں بھی عدالت ہوتی ہے، جج تو ہر جگہ جج ہوتا ہے، جہاں مرضی فیصلہ وہ سنا دیں، کر دیں کہ جی یہ فیصلہ ہے مختصر، تو ان جج کو روکا تو نہیں جا سکتا کہ اتوار کو آپ فیصلہ کیوں سنا رہے ہیں، تو شاید اتوار کو بھی سنا دیں۔ اچھا جی، اب دوسرا جو معاملہ ہے نا، جو سنگین اور میرے دل کے قریب کا معاملہ ہے، وہ ہے یونیورسٹیز کے متعلق۔ حکومت سندھ نے ایک صوبائی کابینہ نے میں ایک ترمیمی قانون پیش ہوا ہے، ابھی وہ قانون ایک قانونی مسودہ ہے، قانون بنا نہیں ہے، وہ یہ ہے کہ جو یونیورسٹیز کے وائس چانسلرز ہیں ان کے تقرر کے لیے جو کرائٹیریا ہے اہلیت کا، وہ پی ایچ ڈی بھی ہوں اور اس میں انتظامی تجربہ جو ہو ان کا وہ بھی ہو، یعنی بیوروکریٹس بھی اگر کوئی اس قابل ہیں جو یونیورسٹیز چلا سکے تو ان کو لیا جانا چاہیے۔ تو اس میں جناب کچھ گزشتہ کو 1.5 ہفتے سے جو سندھ میں وائس چانسلرز ہیں اور جو تنظیمیں ہیں اساتذہ کی، اس میں ظاہر فیڈرل پروفیسرز لیکچرر ایسوسی ایشن اور صوبائی، وہ سارے یونیورسٹیز میں انہوں نے اسٹرائک کی ہوئی ہے، ہڑتال کی ہوئی ہے۔ تو جام چورو کی جو اپنا یونیورسٹیز ہیں وہاں تو خیر ایک اور بھی وجہ ہے کہ وہ جو کراچی کو پانی فراہم کرتا ہے کے بی فیڈر، کلری بغار فیڈر جو کنجر جھیل میں جاتا ہے، کنجر جھیل سے پھر وہ اپنا گھارو اور وہاں پر دھاوے جی پمپنگ اسٹیشن پہ پانی جاتا ہے اور وہاں سے شہر کو فراہم ہوتا ہے، تو اس کی لائننگ ہو رہی ہے، تو اس لائننگ کی وجہ سے وہ پانی نہیں اپنا کوٹڑی بیراج سے جا رہا یونیورسٹیز کو پینے کا پانی، تو یونیورسٹیز اس وجہ سے بھی پانی کی قلت کی وجہ سے وہاں پر یونیورسٹیز بھی بند کر دی گئی ہیں، لیکن اسٹرائک چل رہی ہے۔ اب اسٹرائک کا نقطہ کیا ہے، مطالبہ کیا ہے کہ جی پروفیسرز ہی وی سی بن سکتے ہیں، حالانکہ سندھ کی تمام جامعات، جامعہ کراچی سے ہم شروع کریں، جام چورو کی یونیورسٹیز کو دیکھیں، خیرپور یونیورسٹی کو دیکھیں، لاڑکانہ میں جو یونیورسٹیز ہیں، جو یونیورسٹیز ہماری ہیں ان کے اندر جب یہ جو پی ایچ ڈی ہولڈر پروفیسر صاحبان یعنی اکیڈمیا سے جو لوگ ہیں، انہوں نے کوئی یونیورسٹیز کو ترقی نہیں دی، تنزلی ہی کی طرف یونیورسٹی گئی ہے، ہر لحاظ سے، اخلاقی حوالے سے بھی، تعلیم کے حوالے سے بھی، مالی حوالے سے بھی، اور پھر ایک یونیورسٹیز کا کلچر ہوتا ہے، خوبصورت باغ نما، آپ جب یونیورسٹیز میں داخل ہوں، تعلیمی اداروں کے اندر داخل ہوں تو آپ کی روح راضی ہو جائے، روح خوش ہو جائے۔ میں جاتا ہوں پنجاب یونیورسٹی لاہور میں، تو داخل ہوتے ہی آپ کو لگتا ہے آپ کسی خوبصورت سے باغ میں آ گئے۔ آپ دنیا کے کسی بھی تعلیمی ادارے میں جائیں، تعلیمی ادارے کا ایک اپنا امیج ہوتا ہے، جب بندہ داخل ہو اور اس کو مزہ آئے وہ ظاہر تعلیمی ادارہ ہوتا ہے۔ اب جناب وہ اسٹرائک پر ہے، کل پھٹ پڑے وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ صاحب، انہوں نے کہا جی میں نے تو جو ہم نے جو سوچا ہے وہ ہم قانون نافذ کریں گے، ہم بلیک میل نہیں ہوں گے۔ پھر انہوں نے کچھ ایسے انکشافات کیے جو خبریں پہلے چل چکی تھیں، لیکن بہرحال انہوں نے کہا کہ جی ہم نے پی ایچ ڈی سمجھ کے جو لگائے لوگوں کو اپنا وی سی لگایا، ان میں سے جنسی ہراساں کرتے رہے اپنی جو ہے وہ طالبات کو، جو بچے ہوتے ہیں بچیاں ہوتی ہیں ان کو اس میں ملوث، اور وہ کہتے ہیں ہم نے ان کو ہٹانے کا فیصلہ کیا، وہ عدالت چلے گی، عدالت نے اسٹے دے دیا۔ ایک تو یہ ہماری عدالتیں کمال ہیں، کمال۔
ہر کسی کو اسٹے دینے کے لیے ان کے پاس، مطلب جنسی ہیریسمنٹ میں مطلب ملوث جو تھا نا وہ بڈھا وہ جاوید اقبال، اس کو جب وفاقی حکومت نے ہٹانے کا فیصلہ کیا یا پبلک اکاؤنٹس کمیٹی نے سفارش کی کہ بھائی اس کو ہٹا دیں اس سے لاپتہ افراد کے کمیشن سے، اسلام آباد ہائی کورٹ نے اسٹے دے دیا. اسٹے پہ رہا وہ صاحب 2023 سے اور پرسوں تک اسٹے پہ، جنسی ہیریسمنٹ کے ثبوتوں کے ساتھ اس کے اوپر الزام. یہ عدالتیں ہماری 2500 ارب 2500 ارب روپے، ہمارے پارلیمنٹ کو کئی بار بتایا گیا کہ حکومت پاکستان کا پیسہ، لوگوں کے خون پسینے کا پیسہ مختلف کمپنیوں نے، مختلف شخصیات نے مختلف مدات میں دبا کے رکھے ہوئے ہیں. حکومت ریکوری کے لیے جاتی ہے، نوٹس جاری کرتی ہے، عدالت اسٹے دے دیتی ہے، وہ سارا کچھ اسٹے پہ پڑا ہوا ہے. تو ایک جو ہمارا عدالتی نظام ہے، آپس میں لڑائیاں ان کی چل رہی ہیں، لیکن وحشی درندوں کو جو گھروں سے نکلتی ہیں تعلیم کے لیے، ان کو نوچنے والے وہ جو نام نہاد پروفیسرز ہیں، ان کے خلاف حکومت ایکشن کرنا چاہیں تو ان کو اسٹے دے دیتی ہیں. پھر ایک اور واقعہ سنایا مراد علی شاہ صاحب نے، انہوں نے کہا فرانس سے کوئی ڈیلیگیشن آیا ایک یونیورسٹی کے لیے اور وہ اپنے خرچ پر آئے، اور انہوں نے وی سی صاحب نے کیا کیا کہ یونیورسٹی کے خزانے سے پیسے نکلوا لیے، ان کی ٹکٹوں کے، ان کی رہائش کے، وہ سارا کچھ ان کا ایک ایک جو وہ جہاں آنا جانا تھا وہ سارا کچھ اپنے خرچے پر کیا انہوں نے. اور انہوں نے بعد میں لیٹر لکھا حکومت سندھ کو کہ جب ہم آئے تھے زبردست، آپ کی مہمان نوازی بہت اچھی، لیکن ہم نے اپنا خرچہ کیا تھا. تو اس کا بھی وہ حساب کتاب وی سی صاحب نے، اور اس کو بھی ہٹانے کی کوشش کی تو یہ مافیاز پڑ گئے. یہ جو ٹیچر مافیاز ہوتے ہیں، یہ مطلب ایک پراپر مافیاز کے طور پہ کام کرتے ہیں. معذرت کے ساتھ استاد قابل احترام ہے اگر وہ پڑھائیں تو یونیورسٹیز میں جائیں. میں سندھ یونیورسٹی سے میری ایجوکیشن ہے. اب سندھ یونیورسٹی میں جائیں آپ کو یوں لگے گا بھوت بنگلے میں آ گئے آپ، پتہ نہیں کسی ویرانے میں آ گئے ہوئے آپ. کچھ ایریا آپ کو اچھا لگے گا. یونیورسٹی کی جو کالونی ہے، جو یونیورسٹی کے انتظام کے نیچے ہے، جہاں یہ پروفیسرز رہتے ہیں ہزار گز کے بنگلوز میں، ان کے باہر مطلب گلی نہیں ہے، سڑک نہیں ہے، کچرے کے ڈھیر پڑے ہوئے، کھلی نالیاں ہیں، پیسے آتے ہیں کروڑا اربا روپے ہڑپ جاتے ہیں. پچھلے کچھ مہینے پہلے، یہ سردیوں سے پہلے، سندھ یونیورسٹی میں درخت کاٹ دیے گئے، بیچتے جا رہے تھے. میرے دوست اسحاق سمیجو صاحب وہاں پر لینگویج اتھارٹی کے چیئرمین اس وقت، بنیادی طور پر سندھ یونیورسٹی میں وہ پروفیسر ہیں ڈاکٹر اسحاق سمیجو، انہوں نے وہ تصویریں بنائی کہ جی یہ درخت کیوں کاٹے جا رہے ہیں، ہمارا تو ماحولیات کا مسئلہ بنا ہوا ہے. تو ان کے خلاف یونیورسٹی کے وی سی نے ایکشن لیا، ان کے پاس جو سرکاری رہائش گاہ تھی اسے نکال دیا. اس طرح کے لوگ ہمارے جامعات میں بیٹھے ہوئے. حکومت کا کام ہے، حکومت کی ذمہ داری ہے. مراد علی شاہ صاحب سے میں ڈیمانڈ کروں گا کہ جن کا انہوں نے، مجھے پتا ہے وہ کون ہے، لیکن مراد علی شاہ صاحب نے نام نہیں لیا، میں بھی نام نہیں لے رہا، کہ جو صاحب جنسی ہیریسمنٹ میں تھے ان کے خلاف وہ عدالت میں مقدمہ تیز کریں، ان کو پکڑیں. جو کرپشن میں ملوث ہیں ان کو ہتھکڑیاں لگوائیں. اور یہ ہماری نسلوں کا مسئلہ ہے. نسلیں تباہ و برباد ہو جاتی ہیں تعلیمی اداروں میں بیٹھ کر. اور ایک پراپر مطلب فلاں تنظیم کسی، مجھے یاد ہے یہ جو پیر مظہر الحق صاحب وزیر تعلیم تھے، وہ لاہور آئے، 2008 کا دور ہے، یہاں شہباز شریف صاحب تھے، تو یہ یہاں پر آئے، انہوں نے مجھے بھی بلایا کہ جی میں ذرا تعلیم کا نظام پنجاب کا دیکھنا چاہ رہا ہوں تاکہ میں سندھ کا تعلیمی نظام کو ٹھیک کروں. اور اس وقت انہوں نے فیصلہ کیا تھا ریفریشر کورسز کا پرائمری اساتذہ کے لیے. تو اساتذہ اسٹرائک پہ چلے گئے کہ جی ہم کیوں پڑھیں بھائی. تو ڈیوٹیاں نہیں کرتے، اگر کوئی تبدیلی ہے اس کو قبول نہیں کرتے. اگر ان کو کہا جائے کہ بھی دنیا جدید ہو گئی ہے، ہم آپ کو جدید خطوط پر استوار کرنا چاہتے، ادھر وہ نہیں جاتے، اسٹرائک پر چلے جاتے. اس معاملے میں حکومت ٹھیک ہے. حکومت، کیونکہ آئی بی اے سکھر آپ جا کر دیکھ لیں، بہت پرانا ادارہ نہیں ہے سندھ یونیورسٹی اور جامعہ کراچی اور این ای ڈی اور مہران یونیورسٹی کے مقابلے میں، بہت ابھی نیا ادارہ ہے. نثار صدیقی صاحب نے بنایا، بیوروکریٹ تھے. آپ داخل ہونا آپ کا روح راضی ہو جاتا ہے، پھل بوٹے لگے ہوئے ہیں، اعلیٰ معیار کی تعلیم. اور وہ انٹرنیشنل رینکنگ میں اگر پاکستان کی کوئی ایک دو یونیورسٹیز آتی ہیں نا جتنے بھی نمبر پر، تو سندھ کی وہی یونیورسٹی ہے، آئی بی اے سکر. اور وہ ایک بیوروکریٹ نے اس کو کھڑا کیا. اور اب اس وقت جو سندھ میں جتنے بھی یہ جو اپنا میڈیکل کے اور اس کے انٹرنس ایگزام ہو رہے ہیں یا ایم ڈی کیٹ کے، وہ جو فراڈ ہوا تھا تو اب اس کے حوالے حکومت نے کر دیا کہ جی آپ کرنا ہے. تو آئی بی اے ایک بہترین مثال ہے، ایک بیوروکریٹ نے کھڑا کر کے دے دیا آئی بی اے جیسا ادارہ. تو یہ جو پی ایچ ڈی پروفیسر، یہ کرائٹیریا کوئی نہیں ہے. کرائٹیریا یہ ہے کہ کوئی اہل ہے یونیورسٹی کو چلانے کے، یونیورسٹی کو جدید خطوط پر لے کر جانے
اور یہ جو مافیاز ہیں جو بلیک میل کرتے ہیں ان کو قابو لانے کے لیے. تو وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ صاحب اپنا جو کام کر رہے ہیں اس معاملے پر وہ کھڑے ہوں، اپنا وزیر تعلیم سردار شاہ صاحب بالکل کھڑے ہوں، اور پوری قوم ان کے ساتھ کھڑی ہوگی. اگر وہ اس معاملے پر بلیک میل ہو گئے تو نسلیں تباہ ہو جائیں گی. اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.